أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ سورہ صافات آیت نمبر 99۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اور اللہ نے بغیر ذبح کیے ہوئے اس قربانی کو قبول فرمایا۔ ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، عراق کے اندر رہتے تھے، دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو، لیکن قوم میں سے کوئی آدمی ایمان نہ لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں شہر بابل سے، عراق سے میں ہجرت کر جاؤں اور ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں اللہ کے اور بندوں کو میں دعوت دوں اور صحیح سرخروئی کے ساتھ اور اللہ کے ہاں میں عبادت کروں یکسوئی کے ساتھ۔ تو وہ ملک شام کے اندر فلسطین کے علاقے میں چلے گئے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی اور ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو یہ تین لوگوں نے اتنے سال کی محنت کے بعد صرف ایک آدمی جو اپنے بھتیجے تھے وہی مسلمان ہوئے، اور پھر یہ ہجرت کر گئے۔ تو اس کا تذکرہ انہوں نے فرمایا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک انی ذاہب، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، سیہدین، وان قریب مجھے راہ دکھائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چل دیے اور فرمایا کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالے گا، کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو دے گا۔ تو پھر اللہ پاک نے وہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے دعا کی کہ اللہ میری اتنی عمر ہو گئی، میری اولاد نہیں ہے، کاش میری اولاد ہوتی۔ تو 86 سال آپ کی عمر ہو گئی تھی، تو 86 سال کی عمر میں اللہ پاک سے چلتے ہوئے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے عطا فرما نیک فرزند۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی حلیم بردبار لڑکے کی کہ آپ کا بیٹا بھی ہوگا اور بڑا حلم والا، بردبار والا، برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا ہوگا۔ یہاں سے پھر سفر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ذبح ہوتا نہیں آپ نے دیکھا، بس یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہوں۔ چونکہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، اگر اللہ پاک ایسے ہی فرشتے کے ذریعے سے حکم فرماتے تو اس کے اندر آزمائش پوری نہ ہوتی، اس لیے کہ وہ اللہ نے فرمایا ہے تو میں کر رہا ہوں، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ نبی کا خواب، اس میں تعویلات بھی ہو سکتی تھیں، کیونکہ خواب آیا پتہ نہیں صحیح نہیں آیا، پتہ نہیں تھوڑا سا ایسا ہے، کیونکہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کو معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے اندر یہ دوہری آزمائش تھی۔ فلما بلغ معه السعی، پس جب پہنچ گیا معه السعی، اس کے ساتھ چلنے لگا، دوڑنے لگا۔ 13 سال کے ہو گئے، بالغ ہو گئے تھے 13 سال کے، بعض کہتے ہیں بالغ ہو گئے تھے، بعض کہتے نہیں ہوئے۔ 13 سال کے ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوڑتے تھے آپ کے ساتھ، چلتے تھے۔ قال یا بنی، اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے، انی ارا فی المنام،
بے شک کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ انی اذبحک کا، بے شک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر کیا رائے ہے، ماذا ترى آپ کی کیا رائے ہے، غور کیجئے، فانظر غور کیجئے اور پھر مجھے بتائیے ذرا، ماذا ترى آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ بڑی آزمائش تھی، چونکہ اب بیٹے سے پوچھا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اگر وہ اس نے انکار کر دیا تو پھر میں ذبح نہیں کروں گا، بلکہ کہا کہ اچھی بات ہے کہ اگر میں ایسے کروں گا تو اجنبیت کے ساتھ تو بیٹے کو بھی بڑا عجیب محسوس ہوگا، تو بیٹے سے پوچھ لیتا ہوں، مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو مشورہ کیا، تو بیٹا بھی ماشاءاللہ فرما بردار تھا، مطیع تھا، تو اللہ کے حضور انہوں نے اللہ کے حضور متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابا جان، قال یا ابت افعل، اے ابا جان کر گزریے ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے، جس چیز کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے، کہا کہ نہیں، صبر کرنے والے تو آپ کے بہت سارے بندے ہیں، مجھے بھی ان میں سے ایک پائیں گے۔ اور انشاءاللہ بھی کہا کہ شیخی نہیں بگاری، شوخی جیسے لوگ مارتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کہا کہ نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، نسبت بھی اللہ کی طرف کی، اپنے کام کی اپنی طرف نسبت نہیں کی۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے، صابروں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، پس جب دونوں اسلام لے آئے، دونوں جھک گئے، دونوں فرمانبردار ہوئے۔ ابا جان نے بھی ارادہ کر لیا ذبح کرنے کا، بیٹے نے بھی ارادہ کر لیا ذبح ہو جانے کا۔ فلما اسلما، کمال جائیے اللہ پاک نے اس کو کس نام سے مخاطب کیا، کس راہ سے، کہ دونوں کے دونوں مسلم ہو گئے، مسلمان ہو گئے، مان لیا، فرما بردار ہو گئے، مطیع ہو گئے، اپنے آپ کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ فلما اسلما، پس جب دونوں حکم بجا لائے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل، پیشانی کے بل یعنی کہ بالکل اوندا لٹا دیا، بلکہ یہ بیٹے نے ہی فرمائش کی تھی کہ ابا جان پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میرا سلام میری والدہ کو پہنچائیے، اور ان کو کہیے کہ صبر کیجیے، اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی نے مجھے دیا تھا اور اللہ نے لے لیا، تو ایک تو آپ میرا پیغام پہنچائیے، سلام پہنچائیے، اور دوسرا پیغام پہنچائیے، اور اگر آپ ایسا کر لیں کہ مجھے اوندا لٹا دیں، یعنی کروٹ کے بعد لٹا دیں، میری طرف آپ دیکھیں نہ، ہماری نظریں آپس میں نہ ملیں، اور ابا جان آپ ذرا چھری تیز کر لیجئے گا تاکہ مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو، میں بھی تڑپوں نہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے چھوڑ ہی دیں، تو اس لیے بس ایک دم سے ذبح کر دیجئے گا، تاکہ موت بڑی سخت ہوتی ہے، تو مجھے بھی زیادہ اذیت نہ ہو، آپ کو بھی اذیت نہ ہو، تو آپ میرے چہرے کی طرف نہ دیکھیں، میرے چہرے کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ مجھے اس انداز سے لٹا دیجئے کہ دائیں طرف جیسے جانور کو لٹاتے ہیں، منہ اس کی طرف، تو اس کو بھی اسی انداز سے بتایا کہ گویا کہ پیشانی کے بل، حالانکہ پیشانی کے بل نہیں لٹایا تھا، اوندا نہیں لٹایا تھا انہوں نے، بلکہ دائیں بائیں کروٹ ان کو لٹایا تھا۔ فلما اسلما، پس جب دونوں مان گئے، حکم کو مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ذبح کیا، چھری تیز تھی، چھری چلی نہیں، اللہ پاک نے درمیان میں پیتل کو حائل کر دیا، حدیث میں آتا ہے پیتل کو بیچ میں حائل کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، چھری چل نہیں رہی تھی، انہوں نے پتھر پر دے ماری تو پتھر جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کاٹنا چاہا لیکن نہ کٹے، بس اللہ پاک اپنے نیک لوگوں سے قربانیاں مانگتے ہیں لیکن لیتے کم ہیں، تھوڑی قربانی مانگتے زیادہ ہیں، لیتے تھوڑی ہیں۔ اللہ پاک نے پکارا
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تحقیق سچا کر دکھایا اپنے خواب کو۔ چونکہ اللہ پاک نے حکم دیتے اور ذبح نہ کرتے اور پھر حکم واپس لینا پڑتا، تو اللہ پاک نے خواب دکھایا تاکہ حکم بھی واپس نہ لینا پڑے، حکم منسوخ بھی نہ ہو، تو خواب کے ذریعے سے سارے کام کروائے۔ درمیان میں شیطان آ گیا۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے مینا، 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں لے کر گئے اتنی دور ذبح کرنے کے لیے۔ آج کل جس جگہ پر جبلات بنی ہوئی ہیں، جہاں پر کنکریاں مارتے ہیں حاجی شیطان کو، یہ تینوں جگہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، دونوں روایتیں آتی ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے اس کو 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین کے اندر دھنس گیا، زمین نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ جب تھوڑے سے آگے گئے ابراہیم علیہ السلام، پھر ورغلانے لگا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر ورغلانے لگا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو شیطان بہت ورغلاتا ہے، تو ورغلانے میں نہیں آنا چاہیے۔ شیطان کے کہے میں اللہ پاک جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نیک لوگ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ شیطان نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں دھکیلوں گا، جہنم میں ڈال کر رہوں گا، گمراہ کر کے رہوں گا، اور تیرا نافرمان بنا کر رہوں گا۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا تھا کہ ہاں، میرے جو برگزیدہ بندے ہوں گے، جو مجھے ماننے والے ہوں گے، وہ تیری نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ پاک نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں بھی سب کو جہنم میں ڈالوں گا، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ آج بھی الحمدللہ اور قیامت کی صبح تک نیک لوگ رہیں گے انشاءاللہ، جو شیطان کے بہکاوے میں الٹے سیدھے کام نہیں کریں گے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے پکارا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تحقیق آپ نے سچا کر دکھایا خواب کو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک کہ ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نیکی کرنے والوں کو جزا ضرور عطا فرماتے ہیں، بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آخرت میں نیکی کا بدلہ آخرت میں ہوگا، ایسی بات نہیں۔ نیکی پہلے دنیا میں کام آتی ہے، پھر آخرت میں آتی ہے۔ یہ کہنا کہ آخرت میں ہی کام آتی ہے، نہیں، آخرت میں تو کام آئے گی۔ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اس کو نافع بناتے ہیں مومنین کے لیے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک کہ یہ البتہ آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ بڑی آزمائش کیسے تھی؟ واضح طور پر حکم دے دیتے تو کم آزمائش تھی، خواب کے اندر دکھایا، موقع دیا ابراہیم علیہ السلام کو، دیکھیں ذرا جاتے ہیں دائیں بائیں، لیکن وہ نہیں گئے، یہ آزمائش تھی۔ اور بیٹے کو ذبح کرنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ پاک نے فدیہ میں دے دیا ذبیحہ، ایک بڑا ذبیحہ اللہ پاک نے اس کے بدلے میں دے دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی تھا جس کی قربانی حضرت حابیل علیہ السلام نے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے جو میڈا ذبح کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تھا، یہ وہی اللہ پاک نے بیچا تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ جل شانہ نے بعد کے آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات رہنے دی۔ کیا بات رہنے دی؟ سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو ہمیشہ۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ جل شانہ جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، نیکی کرنے والوں کا بدلہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، نیکی کرنے والوں کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک کہ وہ میرے مومن بندوں میں سے تھے، ماننے والے بندوں میں سے تھے۔
فرما بردار بندوں میں سے تھے، تو اللہ کے دو قسم کے بندے ہیں، ایک تو نافرمان اور ایک ماننے والے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ماننے والوں میں سے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اسحاق کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جب 100 سال عمر تھی تو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک بادشاہ نے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیٹی دی تھی، جنہوں نے قید کیا تھا سارا کو، بڑا لمبا واقعہ وہ۔ تو حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سارا کو، جو کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اسی کو اپنے بیوی اپنے خامن کے نکاح میں دے دیا۔ پھر ان سے اللہ جل شانہ نے اسحاق علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بہرحال صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے لیے کیا ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آپ لوگوں کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جاری فرمایا ہے، اور ہم پر بھی قربانی کو واجب کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑی قربانیاں لی تھیں، بڑی قربانیاں لی تھیں ان سے۔ اللہ نے ہر نبی کو قربانی کے لیے چنا ہے، بغیر قربانی کے کوئی آدمی دنیا کے اندر کچھ نہیں بنتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت در ہجرت، ہجرت در ہجرت کی ہے، کئی ملکوں کے اندر سفر آپ نے ہجرت کی ہے اللہ کے دین کے لیے، کہاں کہاں گئے ہیں۔ تو اللہ نے پھر ان کو نوازا بھی سارے نبیوں میں سے زیادہ، اسی لیے جس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دین بقدر جسہ نہیں ہوتا، بقدر مشقہ ہوتا ہے۔ بقدر مشقت، دین زندگی میں مشقت کے بقدر آتا ہے۔ ایک گھر کے اندر ہی دین مل گیا، ایک ہے سفر کر کے جا کر دین۔ اب دیکھیں یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ کہاں کہاں کا سفر کرتے ہیں، کتنا کتنا لمبا سفر کرتے ہیں لوگ، کس لیے؟ تاکہ دنیاوی فنون حاصل کریں، کیونکہ ایک جگہ پہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو علم دین بھی ایک جگہ نہیں ملتا۔ جو لوگ علم دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اس کے اثرات کو نسلوں کے اندر منتقل فرماتے ہیں۔ انسان مر جاتا ہے، دادے نے ہجرت کی تھی دین کے لیے، یا علم دین پڑھنے کے لیے کہیں گئے تھے، تو اللہ پاک نے اس کی نسلوں کو، کئی نسلوں کو نواز دیا کہ اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا کہ میں کئی نسلوں میں ان کے دین کو باقی رکھوں۔ تو ایک دو بات ہمیں یہ معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بہت قربانیاں دی، بادشاہوں کے ساتھ بھی ٹکر لی، اور اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا، باپ نے گھر سے نکال دیا، شروع ہی سے آزمائش کے اندر، آگ کے اندر ڈالا گیا۔ بادشاہ وقت نے کے ساتھ بھی بڑی ان کی جنگیں ہوتی رہیں، اللہ نے ان کو نوازا، اور ان کا نام رہتی دنیا تک آج تک الحمدللہ باقی۔ تو اللہ پاک نے ہر دن، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی ملت ابراہیمی میں سے، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور قرآن میں بھی آتا ہے ہمارا نام ملت ابراہیمی کے اندر اللہ پاک نے شمار فرمایا ہے، اور دین حنیفہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اسی دین پر ہم موجود ہیں۔ اور حضور علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے پاس مکے میں جتنی بھی یادیں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کنہوں نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کیوں کروائی اللہ نے؟ آپ پڑھ لیں، پہلے اس بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے انعام کے طور پر ان کو اس چیز کے لیے قبول فرمایا۔ جب انہوں نے نیکیاں کی، ہجرتیں کی، اللہ نے قبول۔ اپنے بیٹے کو ہجرت، بیٹا جوان ہوا، وہاں چھوڑ دیا بچپن میں ہی، اللہ نے اس کا بدلہ عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ حکم فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائیں۔ مقام ابراہیم آج بھی ان کی یاد ہے وہاں پر۔ تو ساری یادیں ہمارے پاس مکے کے اندر ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں، ہم خود ملت ابراہیمی پر ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ان کی قربانی زیادہ تھی۔ جو آدمی بھی دین کے لیے قربانیاں کرے گا اللہ اس کو ضرور چار چاند لگائے گا، اللہ اس کو ضرور نوازے گا۔ حضرت الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ راوین کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں
لوگوں تمہاری یہ دین تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری دنیاوی بھلائی کے لیے بھی ہے۔ اگر تمہیں پتہ لگ جائے تمہارے کتنے فائدے ہیں دنیا کے اس دین کے کام کرنے میں، تو تم اس کام کو ضرور کرو۔ اس لیے دین کے ساتھ جڑنا، دین کے ساتھ وابستگی اور ساری زندگی دین کے ساتھ جڑا رہنا، اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ جوڑنا، یہ انسان کے خوش بخت ہونے کی علامت ہے، اور دین سے دور ہونا انسان کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے اللہ جل شان وہ اس کو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بعض جانور تو ایسے ہوتے ہیں ان پر اون ہوتی ہے، فرمایا کہ ہر اون کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی، ہر اون کے بدلے میں، ہر اون کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی، چونکہ اون کے بال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہو۔ آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں 10ویں سے لے کر 12ویں تک 3 دنوں کے اندر، 10ویں 11ویں 12ویں 3 دنوں میں اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ بس خون بہانا ہی۔ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے۔ آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ صدقہ کر دیں آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا اتنا۔ آپ دنیا بھر کر پیسہ خرچ کر دیں، ساری دنیا بھر کر، اتنا تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اس آدمی کو بھی اتنا اجر نہیں مل سکتا جتنا ایک قربانی کرنے پر اجر ملتا۔ جو چاہے انسان خرچ کر دے ان 3 دنوں میں اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جس آدمی پر قربانی واجب نہ بھی ہو اس کو بھی چاہیے کہ قربانی کرے، اپنی طرف سے بھی قربانی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا۔ اپنی بیویوں کے نام جو آپ سے پہلے دنیا سے چلی گئی، آپ ان کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ کی۔ آپ نے اپنی مرحومین کے لیے قربانی کی، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھی قربانی کیا کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم قربانی کریں جیسے اپنے لیے کریں، نہ بھی واجب ہو تب بھی کرنی چاہیے۔ واجب کس پر ہوتی ہے؟ بڑا آسان سا مسئلہ، جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، اور جس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بڑا آسان مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو لا محالہ قربانی بھی فرض ہے، جس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یعنی جس آدمی پر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر پیسے ہوں، آپ حساب لگا لیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنے پیسے ہے پتہ کر لیں۔ اتنے پیسے جس آدمی کے پاس ہوں، یا اتنے کا سونا ہو، یا اتنے کی چاندی ہو، یا اتنے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر روپے ہوں، یا مال تجارت ہو، اور آخری چیز بڑی اہم ہے، دھیان سے سن لیں، اگر ضرورت سے زیادہ سامان ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے تو اس آدمی پر قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اتنی چیزوں کو، اور ضرورت سے زیادہ ہو، اگر اس پر قرض ہے تو اس کو منہا کر دیا جائے گا۔ بہرحال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہو، یا مال تجارت ہو، بیچنے کی کوئی بھی چیز ہو، یا ضرورت سے زیادہ پلاٹ پڑا ہوا ہے، ضرورت نہیں رہ نہیں رہا اس کے اندر، یا زمین کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا لیکن وہ استعمال میں نہیں ہے، جی ہاں استعمال میں نہیں ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ دوبارہ سن لیجیے، دوبارہ بتاتا ہوں، جس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ جس آدمی کے پاس سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت یا ضرورت سے زیادہ سامان
جس آدمی کے پاس ہو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر، اس آدمی پر زکوٰۃ، اس آدمی پر صدقہ قربانی واجب ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے گھر میں اور استعمال نہیں ہوتا، وہ ضرورت سے زیادہ ہے، پنکھا پڑا ہوا ہے ضرورت سے زیادہ ہے، کمبل پڑے ہوئے ہیں، رضائیاں ہیں ضرورت سے زیادہ ہیں، سال بھر استعمال نہیں ہوتی، ایسی کوئی بھی چیز اس کے پاس گھر میں موجود ہے، یاد رکھیے، یا زمین کا ٹکڑا اس کے پاس موجود ہے لیکن ہے اس کی ضرورت سے زیادہ، پلاٹ لیا ہوا گھر بنانے کے لیے چاہے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر اس پر واجب ہے، یہ پلاٹ اس پر صدقہ فطر کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا جس میں رہائش پذیر نہیں ہے، گھر بنانا ہے اس نے، لیکن ہے اس کی ضرورت، کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں رہ رہا، چاہے وہ 1 مرلہ ہو چاہے 2 مرلہ ہو، اس کی قیمت کو لگایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر قربانی کرنی چاہیے، علماء سے پوچھ کر، اور حصہ ڈالنا ہو تو دیکھنا چاہیے کسی اچھی جگہ حصہ ڈالنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی جگہ حصہ ڈال لے کہ جہاں کسی کا نظریہ خدا نہ خواستہ گوشت کھانے کا ہو، اگر گوشت کھانے کا نظریہ ہے تو پھر تو قربانی ہوگی نہیں، یا اس کا نظریہ اور ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنے عقائد میں، نظریات میں آزاد نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کیسے؟ کما هو باسمائہ و صفاتہ، جیسے وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے، جیسے اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے بیٹا اللہ بھی دیتا ہے، وہ بھی دے سکتا ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے، تو یہ اللہ کی صفات یہ ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی بھی چیز کے اندر، ذات میں یا صفات میں، ذات میں کیسے شریک کرتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی بھی پوجا کرتا ہے، اس کے سوا 360 انہوں نے رکھے ہوئے تھے، آج کل بھی لوگوں نے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ میرے مسجد کے سامنے ایک صاحب رہتے تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی، سورج کی پوجا کرتے تھے صبح صبح۔ ان کا بیٹا ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہے، میں اس کو ساتھ لے جایا کرتا تھا، اب ماشاءاللہ وہ خود ہو گیا، اور باپ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتا تھا، خود ہو گیا، مسجد کے سامنے گھر ہے۔ تو اگر وہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے خدا کے علاوہ، تو وہ بندہ ظاہر ہے اس کی قربانی، وہ تو کافر ہے، دائر اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کہتا ہے جیسے اللہ پاک مختار کل ہے، کوئی اور بھی ہے، اللہ پاک جیسے حاضر ہے ہر جگہ، کوئی اور بھی ہے، یا اللہ پاک عالم الغیب ہے، کوئی اور بھی ہے، اللہ پاک کا اولاد دیتا ہے، فلاں بزرگ بھی دیتے ہیں، فلاں بھی دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے نظریات اگر کسی آدمی کے ہوں، یاد رکھیے اس آدمی کا اس کو ساتھ ملانا سب لوگوں کی قربانی کو برباد کر دے گا۔ تو قربانی کا گوشت ہم کہیں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، 3 حصوں میں کر لیں بہتر ہے، خود کھانا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے حصوں کے اندر عقیقے کا حصہ بھی ملا سکتے ہیں، کوئی صدقے کی نیت سے ملنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، کسی نے کسی اور نیت سے، لیکن ہو للہ فی اللہ، تو صرف قربانی کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتے، اور بھی بہت ساری نیتوں سے ہم قربانی کے اندر حصہ ملا سکتے ہیں۔ تو کھال بھی اللہ کے نام کی دینی چاہیے، کہیں صدقہ کرنی چاہیے، خود اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے، کوئی مصالحہ بنانا چاہتا ہے تو بنا لے۔ یاد رکھیے کوئی بھی چیز اجرت میں دینا جائز نہیں، کسائی کو گوشت دینا اجرت میں جائز نہیں، کوئی بھی چیز اجرت میں دینا اور اس کو برابر سرابر تقسیم نہ کرنا، یہ سود ہے۔ 7 حصے ہیں تو 7 حصوں کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے گا کہ برابر سرابر پورے حصے، ہاں جس طرف سری پائے یا کھال جس طرف چلی جائے، پھر اس طرف گوشت کا کم ہونا ضروری ہے، وہ جتنا بھی کم ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کھال کو کسی طرف ڈالیں گے یا سری پائے کو کسی طرف ڈالیں گے، پھر زیادہ مشکل نہیں ہے، پھر آسانی سے ہو سکتا ہے، اس کی تقسیم آسان ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اللہ نے کتنے انعامات سے ان کو نوازا، ہم بھی اللہ کے نام کی، اللہ کو اپنے نام کی قربانی بہت زیادہ پسند ہے۔ پیسے بھی اللہ کے، ہم بھی اللہ کے، دیے بھی اللہ نے، قربانی جو کرنی ہے وہ بھی اللہ کی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری تو آزمائش ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بیٹے سے آزمایا، اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا، ہم مال کی وجہ سے بھی کامیاب نہ ہو سکے
اور اپنی قربانی نہ کریں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اچھے بھلے لوگ قربانی نہیں کرتے۔ اللہ نے جب مال دیا ہے تو ضرور کرنی چاہیے، اللہ نے مال نہیں دیا تو اللہ نے چھوٹ دی، کوئی ضروری نہیں۔ تو اس لیے اپنی قربانی کی جو کھال ہے وہ بھی کسی ادارے کو جہاں انسان کا دل مطمئن ہو وہاں دینی چاہیے، یا کسی غریب کو صدقہ کر دے، اپنے خود نہ بیچے، اس کے پیسے خود استعمال نہ کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ جل شان ہو ہمیں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، خوشیاں، آسانیاں، سہولتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ آئے اللہ سب کا آنا قبول فرما، جتنی ہماری بہنیں تشریف لائی درس قرآن کے لیے یا اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں رہتی دنیا تک یا اللہ جب تک زندہ رکھیے، یا اللہ دین کے ساتھ جوڑے رکھیے، اسلام کے ساتھ جوڑے رکھیے، دین کی خدمت کا کام ہم سے لے لیجیے۔ یا اللہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اعلیٰ اولاد کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ دین کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اعلیٰ اولاد کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھیے۔ اے اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے آپ نے نجات عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے سب انسانوں سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی کا غلام نہ بنائیے۔ اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں غلام بنائیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، خوشیاں، آسانیاں، سہولتیں نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت کی اللہ ساری ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو یا اللہ تا قیام قیامت یا اللہ قائم دائم رکھیے۔ اے اللہ اس کو ترقی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس کو قائم دائم رکھیے۔ اے اللہ ہم نے جس شجر کو لگایا، جس پودے کو لگایا، اے اللہ اس کو شجر بنا دیجیے۔ اے اللہ اس کو پھلدار درخت بنا دیجیے۔ اے اللہ اس سے یا اللہ ساری دنیا کے اندر ہدایت کا کام لے لیجیے۔ یا اللہ یہاں کے پڑھنے والوں کو یا اللہ آنے جانے والوں کو جزائے خیر نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنے شیان شان سب کو بدلہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہدایت کا نور نصیب فرمائیے۔ دنیا اور آخرت کے یا اللہ ساری عزتیں راحتیں نصیب فرمائیے۔ ہر قسم کی ذلت سے، قلت سے، علت سے حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا